बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, बात करेंगे आज पाकिस्तानी में दहशत गर्दी के उस वाक़े की जो 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में पेश आया, जहाँ पर सफाक किस्म के दहशत गर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की और मासूम और बेगुनाह बच्चों को शहीद किया। तो वहाँ इस वाक़े में तकरीबन 150 बच्चे थे जो शहीद हो गए, उनमें साथी भी शामिल थे और 120 के करीब बच्चे जो वो ज़ख्मी भी हुए, उनमें असातिज़ा भी शामिल थे जो ज़ख्मी हुए थे और कुछ बच्चों को तो उन्होंने दहशत गर्दों ने आग भी लगा दी थी। ये ऐसा वाक़या था जिसको देखकर, सुनकर पाकिस्तान में तो एक सकूत का आलम छा गया, लेकिन पूरी दुनिया एक शशदर और हैरान परेशान होकर रह गई कि ये कैसा वाक़या पेश आ गया है। इतने सफाक किस्म के लोग भी हो सकते हैं जो इतने मासूम बच्चों को सरेआम बेदर्दी से गोलियां मार देते हैं और उनको शहीद कर देते हैं। ये वाक़या 16 दिसंबर की सुबह 10 बजे पेश आया, जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो एक दहशतगर्द तंजीम है, उसके 7 मसला अफराद कब्रिस्तान की दीवार को तोड़कर स्कूल में दाखिल हुए और देखिए, आने से पहले इन्होंने जिस वैन में आए थे उसको आग लगा दी ताकि इनका पता न चले कि कहाँ से लेकर आए। फिर आकर इन्होंने खुदकार हथियारों से बच्चों पर सीधा अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। उस वक़्त के पाक फ़ौज के तर्जमान आसिम बाजवा साहब ने बताया था कि ये लोग आए ही बच्चों को मारने के लिए थे। उनका कोई और मकसद था ही नहीं कि उनको यरगमाल बनाएं और अपनी मांगें पेश करें। उनका कहना था कि ये आए ही इसी मकसद के लिए थे और उन्होंने आते ही जो फायरिंग की और बच्चों को शहीद कर दिया। और अफसोस की बात यह है कि वो पाकिस्तान आर्मी की फ्रंटियर कोर के लिबास में थे, जितने भी दहशतगर्द थे, ताकि और जो दूर से देखे तो उनको पता चले कि ये पाकिस्तान की फ़ौज के ही लोग हैं। और इस कालदम तहरीक के जो सरबराह थे मोहम्मद उमर खरासानी, उसने बीबीसी को भी इंटरव्यू भी दिया। उसने कहा, जी हमारे 6 दहशतगर्द इसमें शामिल थे और ये हमने इस चीज़ का बदला लिया है जो पाक फ़ौज जो है वो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के हवाले से हम लोगों को मार रही है, तो ये उसका हमने जवाब दिया है। और जवाब भी किसको दिया है? मासूम नहते बच्चों को मारकर। अब ये ऐसा वाक़या था कि इसने जितने भी इससे पहले दहशतगर्दी के वाक़े होते थे पाकिस्तान में, आपने देखा कि पाकिस्तान में पहले आप बाज़ार में जाएँ तो वहाँ पर बम फट जाता था, किसी मस्जिद में जाएँ तो वहाँ पे बम फट जाता था। कोई ऐसी जगह कोई ऐसी महफूज जगह नहीं थी। जो लोग बाहर जाते थे उनको ये नहीं पता था कि वापस ज़िंदा घर भी आएंगे। लेकिन सलाम पेश करें अपनी पाक फ़ौज को, जिन्होंने एक ऑपरेशन ज़रबे अज़ब शुरू किया। वो भी इसलिए क्योंकि कराची में भी इससे पहले आपने देखा कि ये इन्होंने एक हवाई अड्डे पर एक नेवी का पूरा वो बेड़ा तबाह कर दिया था, जहाज़ तबाह कर दिया था। वहाँ पर जाके किस तरह ये अंदर घुस गए। ज़ाहिर है कि इस तरह जब घुसते हैं लोग अंदर, तो उसमें गद्दार लोग भी शामिल होते हैं। ये बिल्कुल ज़रूर कहेंगे कि उनके बगैर तो ये कैसे दाखिल हो सकते हैं। और इस आर्मी पब्लिक स्कूल जिसकी चारों तरफ से हिफाजत की जाती है, उसमें फिर ये इस तरह दाखिल हो गए, तो ये एक सवाल कुछ पैदा करते हैं। लेकिन पाक फ़ौज के जवानों ने जब बरवक्त कार्रवाई की, उनको वासले जहन्नम रसीद किया और उन्होंने तकरीबन 950 बच्चों और असातिज़ा को उन्होंने बाहिफाजत स्कूल से निकाल लिया था, उनकी जान बचा ली थी। लेकिन चूँकि वो अचानक हमला ऐसा हुआ था, फ़ौज को आते-आते मदद आते-आते उसको थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन जो तकरीबन 950 के करीब बच्चे और असातिज़ा, उनको उन्होंने ज़िंदगियाँ उनकी बचा ली थी। फिर ज़ाहिर है इस पर ऐसे वाक़े के बाद ज़ाहिर इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो होती हैं वो साथ जोड़ के बैठ जाती हैं। जब उन्होंने तहकीक की तो पता चला कि ये जो 6 नाम उन्होंने पेश किए, तो उन्होंने बताया कि ये तो गैर मुल्की लोग थे जो इधर पाकिस्तान में आकर, इस जगह पर आकर जिन्होंने हमला किया था। तो जो लिस्ट उन्होंने दी थी, जिस उसमें जो लोग शामिल थे, उसमें एक अबू शामिल, इसे अब्दुर्रहमान भी कहा जाता है। ये एक चीचन जंगजू था और वो कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि ये इस ये जो लोग आए हैं इनका सरबराह हो। इसके अलावा नुमान शाह हेलमंद, ये एक अफ़गानी था जो सूबा हेलमंद से तलक रखता था और अमेरिका ने इस पर $5 लाख का इनाम रखा हुआ था इस दहशतगर्द के ऊपर। ये वांटेड था और देखें कि कैसे ये बच्चों को आकर मार गया पाकिस्तान में। इसके अलावा वसीम आलम हरात, जो कि अफ़गानिस्तान के इलाके हरात से जिसका तलक था,
اس کا نام شامل تھا خطیب الزبیدی، عربی بولنے والا ایک مصری شہری تھا جو ان میں شامل تھا۔ محمد زاہدی، عربی بولنے والا ایک مراکشی شہری تھا، یہ مراکش سے آ کر وہاں پر جا کر دہشت گردی کی تعلیم ہی حاصل کرتے تھے یہ لوگ۔ اس کے علاوہ جبران السعیدی، ایک عرب جس کی شہریت ان کو معلوم نہیں ہو سکی، لیکن یہ 6 ایسے تھے جو انٹیلیجنس نے بتایا کہ یہ غیر ملکی اس حملے میں جو ملوث تھے، اور ان کے پاس جو سم کارڈ تھی وہ پنجاب کی کسی ایک خاتون کے نام پر انہوں نے لی ہوئی تھی، جس کا نام وغیرہ تو نہیں خیر ایجنسی نے بتایا، لیکن وہ وہاں تک پہنچ گئے تھے جس کے لیے جس کے نام سے یہ کارڈ استعمال کر رہے تھے وہاں تک۔ تو یہ ایسا واقعہ تھا کہ کیونکہ اس وقت دیکھیں پاکستان کے وزیر اعظم جو محمد نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے 3 دن کا جو ملک قومی سطح پر سوگ کا اعلان کیا اور پرچم کو سرنگو رکھنے کا حکم دیا، اور کیونکہ پاکستان میں اس وقت سزائے موت کی جو سزا تھی وہ بالکل ہی ختم کر دی گئی تھی، اس کو عمر قید، جو بھی اس طرح کے واقعے میں ملوث ہوتا تھا اس کو عمر قید کی سزا دی جاتی تھی، لیکن اس واقعے نے ایسا جھنجھوڑ کے رکھ دیا، ایسا خوف و ہراس پیدا کیا اور ایسا بندوں کو تکلیف میں مبتلا کیا کہ میاں صاحب کو وہ سزائے موت کی جو قانون تھا اس کو بحال کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے دہشت گرد کو فوری طور پر سزائے موت دیں جو انسانیت سے اتنا ظلم کر رہے ہیں، جو انسانیت پر، اور جنہوں نے چھوٹے بچوں کا تک نہیں دیکھا، سر عام یہ باہر نکلتے ہیں، بم سے اڑا دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو اس وقت یہ قانون بنا تھا پھر سزائے موت کا، تو جس پر اس طرح کے جو لوگ بھی پکڑے جاتے تھے فوری ان کو سزائے موت دے دی جاتی تھی۔ تو اس وقت کے صدر ممنون حسین صاحب نے بھی اس کی واقعے کی مذمت کی تھی، اور بڑے بڑے لیڈران تھے جن میں MKM کے سربراہ الطاف حسین صاحب بھی تھے، عمران خان صاحب بھی تھے، طاہر القادری صاحب بھی تھے، یعنی کہ ہر سیاسی، مذہبی، مسلم، غیر مسلم، ہر بندے نے اس کی شدید مذمت کی، اور ان کی ساری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ تھی جن کے بچے جو اس واقعے میں شہید ہوئے تھے، اور مختلف ملکوں میں ان کے لیے موم بتیاں تک جلائی گئی کہ ان کے سوگ میں سوگواری اتنی زیادہ، اتنے لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے، اتنے پریشان ہو گئے تھے، اور لوگوں کے دلوں سے اور دماغ سے یہ بات نکلتی نہیں تھی۔ کتنا عرصہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات رہی کہ کیسے اتنے معصوم بچوں کو لوگ قتل کر سکتے ہیں، ان کے دل تھے، پتھر تھے، کیا تھے وہ۔ لیکن بدقسمتی سے یہ واقعہ پاکستان میں، ہمارے ملک میں پیش آیا، اور اسی کی کل عدم تنظیم تھی جو اس نے کیا سارا کچھ۔ جہاں پر باقی تمام ملکوں نے سوگ کا اعلان کیا، وہاں پر بھارت میں بھی اس وقت کے وزیر اعظم نریندر مودی ہی تھے، انہوں نے اسکول کے بچوں میں، ہر اسکول میں اعلان کیا کہ 2 منٹ کے لیے ان بچوں کے لیے آپ خاموشی اختیار کریں۔ تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان تھے، کسی کی فوجی کے بچے تھے، یا کون تھے، یا پاکستانی ہیں، کیونکہ انسانیت ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ تو جب آپ میں انسانیت ہو تو پھر اس طرح کی تکلیف کو آپ اپنی تکلیف ہی سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آج کا واقعہ تھا، تو ہم نے سوچا کہ اس دن کے مناسبت سے ہی آج کا پروگرام مختصر سا کرتے ہیں، تاکہ ان والدین کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں جن کے بچے اس واقعے میں شہید ہوئے۔ اب ان کے غم میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، ان کی داد رسی ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہوتے۔ بس ان کے غم میں جب یہ سال آتا ہے، جب یہ دن آتا ہے سال میں، تو ہم اس کا سوگ مناتے ہیں تاکہ یہ واقعہ ہمیشہ ہمیں یاد رہتا رہے۔ لیکن ان والدین کا جن کے یہ بچے تھے، ان کے لیے تو ہر دن ہی 16 دسمبر کا دن ہے۔ ہم لوگ تو سال میں ایک دفعہ یاد کر لیتے ہیں، لیکن وہ والدین جنہوں نے اپنے معصوم بچے کھوئے، وہ مائیں جو انتظار کر رہی تھی کہ ہمارے بچے آ جائیں گے، گھر میں آئیں گے، بہت سے پروگرام بنائے ہوں گے لوگوں نے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اب ان کا بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو کیا ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی، یہ وہی مائیں، وہی ماں باپ جان سکتے ہیں۔ اور کچھ بچے تو ایسے بھی ہوئے جن کو چہروں پہ، جن کے چہرے بگڑ گئے، گولیاں لگیں ان کو، بچ گئے، لیکن کچھ ایسے ہی تھے جو معذور ہو گئے۔ تو وہ تو کیسے بھولیں گے، وہ ان کے والدین کیسے ان کو جب دیکھتے ہوں گے تو ان کو روزانہ ہی ہر پل ان کو وہ واقعہ یاد آتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر اور ہمت عطا فرمائے تاکہ یہ اپنے اس غم کو، کم ہو سکتا ہے، بھلا تو نہیں سکتے یہ، تو جتنا اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے کے اپنے غم کو کم کرنے کی ہمت دے ان کو۔ تو ہمارے بیلجیم میں بھی ایک کرسچن کمیونٹی کے ہمارے دوست جناب اسلم گوری صاحب نے بھی خاص طور پر ہمیں پیغام دیا کہ ان کا پیغام بھی لگایا جائے، کہ ان کو بھی بہت دکھ ہے، وہ پوری کرسچن کمیونٹی
وہ بھی اس دکھ میں شامل ہے، تو ان کا پیغام بھی سن لیں آپ۔ یونائٹڈ پاکستانی کرسچن کمیونٹی بیلجیم یورپ کی جانب سے میں خاص طور پر آج جو 6 سال پہلے کا واقعہ وقوع ہوا، آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، میں آج ان پیرنٹس کے ساتھ جتنے بھی والدین ہیں ان کے ساتھ اظہار تعزیت دوبارہ کرنا چاہوں گا، اظہار ہمدردی کرنا چاہوں گا، اور میں پرزور آپ پاکستانی قوم سے بھی گزارش کروں گا کہ ان والدین کے ساتھ آپ بھی اظہار ہمدردی کریں، اور میں اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہمارے ملک پاکستان کو خدا سلامتی بخشے، اور اس طرح کی تمام دہشت گردی اور تمام اس طرح کے واقعات کو خدا اس چیز سے پاک رکھے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے پیارے بھائی اسلم گھوری صاحب، جنہوں نے ایک اپنی کمیونٹی کی طرف سے پیغام دیا اور ان تمام والدین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جو اپنے بچوں کے غم میں آج بھی اسی طرح مبتلا ہیں جیسے وہ اس دن تھے۔ تو اس کے علاوہ تمام مکتبہ فکر اور تمام سیاسی جماعتیں وغیرہ بیلجیم کی جو ہیں، انہوں نے بھی اپنے دکھ کا اظہار کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ اور ہمت دے کے اپنے بچوں کے اس کام کو بھلا سکیں، جو کہ بہت ہی مشکل ہے۔ ہم اسی کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو ختم کریں گے اور پاک فوج کے ان جوانوں کو سلام پیش کریں گے جنہوں نے بروقت کارروائی کی اور ان دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور بہت سی جانیں کو انہوں نے بچایا۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے اگلے پروگرام کے لیے۔ اللہ حافظ۔